بادشاہ کی آخری خواہش۔ اگر کیا ہو کہ آپ کو بتایا جائے کہ ایک سادہ سا بیج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا، تو کیا آپ اسے سچائی سے سنبھالیں گے یا دھوکہ دے کر جیتنے کی کوشش کریں گے؟ یہ کہانی ایک بادشاہ کی ایک ایسی آزمائش کی ہے جو اس کے حقیقی وارث کا تعین کرے گی۔ چلیے کرتے ہیں کہانی کو سٹارٹ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ پرانے زمانے میں ایک عظیم الشان سلطنت تھی جس کا بادشاہ جلال الدین ایک نہایت عقل مند اور انصاف پسند حکمران تھا۔ وہ اپنی دانش مندی، رحم دلی اور بہادری کے باعث رعایا میں بے حد مقبول تھا۔ اس کی سلطنت وسیع و عریض تھی اور چاروں طرف اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا جسم کمزور ہو گیا تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے 3 بیٹوں کمال، جمال اور اقبال کو دربار میں بلایا تاکہ اپنی آخری خواہش کا اعلان کر سکے۔ جب تینوں شہزادے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو دربار خاموش تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ بادشاہ کا کوئی بھی فیصلہ سلطنت کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ بادشاہ نے اپنی کمزور آواز میں کہا، میرے پیارے بیٹوں، میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا تخت ایک ایسے شخص کو ملے جو عقل مند، بہادر اور رعایا کی بھلائی کے لیے کام کرنے والا ہو، لیکن میں یہ فیصلہ خود نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میں تم تینوں کے لیے ایک آزمائش رکھ رہا ہوں۔ جو اس آزمائش میں کامیاب ہوگا وہی تخت و تاج کا حقدار ہوگا۔ تینوں شہزادے حیرانی سے بادشاہ کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے کئی سال حکومت کے طور طریقے سیکھے تھے، مگر یہ آزمائش کیسی ہوگی اس بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا۔ بادشاہ نے دربار کے وزیر کو حکم دیا وہ ایک خاص تھیلی تینوں شہزادوں کو دے۔ وزیر نے تھیلی میں سے 3 چھوٹے چھوٹے بیج نکالے اور ہر شہزادے کو ایک ایک بیج دیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ بیج تمہاری آزمائش ہے، تمہیں ان بیجوں کو بونا ہے اور 3 ماہ بعد جب یہ درخت بن جائے تو میں فیصلہ کروں گا کہ کون سا سب سے بہتر حکمران ہوگا۔ یاد رکھو، تمہیں اس درخت کی دیکھ بھال کرنا ہوگی، پانی دینا ہوگا اور محبت سے اسے بڑا کرنا ہوگا۔ 3 ماہ بعد میں دیکھوں گا کہ کس کا درخت سب سے بہتر اور مضبوط ہے۔ تینوں شہزادے اپنے اپنے بیج لے کر محل سے باہر نکلے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال تھا کہ یہ آزمائش کس طرح فیصلہ کرے گی کہ کون تخت و تاج کا حقدار ہے۔ کمال نے فوراً ایک خوبصورت باغ میں جا کر بیج بو دیا۔ وہ روزانہ پانی دیتا، دھوپ میں بیٹھ کر اس کا خیال رکھتا اور بے حد خوش تھا کہ جلد ہی ایک مضبوط درخت اگائے گا۔ جمال بھی اپنے بیج کو بڑی محبت سے بونے لگا۔ اس نے ایک ماہر مالی سے مدد لی تاکہ درخت کی بہتر دیکھ بھال کی جا سکے۔ وہ دن رات اپنے بیج کو پانی دیتا اور اس کی حفاظت کرتا۔ اقبال جو سب سے چھوٹا تھا بہت محنتی اور ذہین تھا۔ اس نے بھی اپنے بیج کو مٹی میں دبایا، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی حرکت نظر نہیں آئی۔ وہ حیران تھا کہ آخر بیج کیوں نہیں اگ رہا۔ اس نے زمین بدلی، پانی کی مقدار کم یا زیادہ کی، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اسی میں 3 مہینے گزر گئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تینوں شہزادے اپنے درخت لے کر دربار پہ آئے۔ کمال خوش تھا کہ اس کا درخت سب سے زیادہ ہرا بھرا تھا۔ جمال کا درخت بھی خوبصورت اور تناور تھا، مگر جب اقبال دربار میں داخل ہوا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ اس کے ہاتھ میں خالی گملہ تھا۔ بادشاہ نے غور سے تینوں کو دیکھا، پھر پوچھا، اقبال تمہارے پاس درخت کیوں نہیں ہے؟ کیا تم نے اپنے بیج کی دیکھ بھال نہیں کی؟ اقبال نے سر جھکا کر کہا، ابا حضور، میں نے بہت کوشش کی۔ میں نے بیج کو بہترین مٹی میں بویا، روزانہ پانی دیا، دھوپ میں رکھا، مگر یہ کبھی نہیں اگا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں ناکام رہا۔ بادشاہ اقبال کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر وہ کمال اور جمال کی طرف متوجہ ہوئے۔ کمال نے کہا، ابا حضور، یہ دیکھیں، میرے درخت کی مضبوطی دیکھیں، یہ ہماری سلطنت کی طاقت کی طرح ہے۔ دوسری طرف جمال نے بھی خوشامد کرتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ درخت میری محنت اور آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ میں نے دن رات اس کی دیکھ بھال کی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ ایک اچھا بادشاہ اپنی سلطنت کا خیال رکھتا ہے۔ اقبال خاموش کھڑا تھا۔ اس نے اپنے خالی گملے کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ کیا اسے سچ بولنا چاہیے یا وہ بھی کوئی بہانہ بنائے۔ اور بادشاہ دوبارہ سے اقبال کی طرف متوجہ ہوئے۔ بادشاہ مسکرایا اور تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ اقبال کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم ہی اس سلطنت کے اصل وارث ہو۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل مچ گئی۔ کمال اور جمال حیران رہ گئے۔ کمال نے کہا، ابا حضور، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے اپنے درخت اگائے جبکہ اقبال نے کچھ نہیں اگایا۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا، یہ آزمائش تمہاری عقل، ایمانداری اور سچائی کو جانچنے کے لیے تھی۔ میں نے جو بیج تمہیں دیے تھے وہ سب جلے ہوئے تھے، ان سے کوئی درخت نہیں اگ سکتا تھا۔ کمال اور جمال، تم دونوں نے دھوکہ دیا اور دوسرا بیج بو دیا تاکہ تم جیت سکو، جبکہ اقبال نے اپنی ناکامی کو قبول کیا اور سچ بولا۔
جو شخص سچائی پر قائم رہتا ہے وہی ایک اچھا بادشاہ بن سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں سب نے اقبال کی ایمانداری کی تعریف کی۔ کمال اور جمال نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد اقبال ہی تخت کا وارث ہوگا۔ یوں ایمانداری اور سچائی کی بدولت اقبال ایک عظیم بادشاہ بنا اور سلطنت میں ہمیشہ انصاف اور خوشحالی قائم رہی۔ اور اسی کے ساتھ یہ سٹوری یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔